نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی مجد العالی، والاستاذ الزاہد الدکتور الملکاوی من الأردن والذي ألف كتبا كثيرة في موضوعات علمية شتى. محترم حاضرین، شکر گزار ہوں کہ مجھے اس موقر مجلس میں بلایا گیا. موضوع اس کا ظلمت یورپ میں تھی جن کی خرد راہ بین، تہذیب و تمدن کے قافلہ سالار مسلمان سائنسداں. اس بزم علم و دانش میں داستان فصل گل کے چند اوراق پریشاں پیش کیے جاتے ہیں کہ اب ایک مدت سے یہ گلستان خزاں رسیدہ ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنے عہد عروج میں اس گلستان کو علم و ثقافت کے چشموں سے سیراب کیا تھا. انہوں نے دنیا میں مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے علوم کے ترجمے کرائے اور پھر علوم کو پروان چڑھایا. اس طرح سے انہوں نے نہ صرف قدیم ثقافتوں کو زندہ اور محفوظ کیا بلکہ ان کی ترویج اور اشاعت و ترقی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. آج مغرب کی تہذیب ہماری نظروں کو خیرہ کرتی ہے، لیکن مغربی تہذیب اور وہاں کی تمدنی ترقیوں کا صحرا مسلمانوں کے سر بنتا ہے. یہ مسلمان عرب تھے جنہوں نے اندلس میں اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیاں قائم کی تھیں، اور پھر علم و دانش کی ان یونیورسٹیوں سے یورپ کے ملکوں کے لوگ فیضیاب ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی علمی کتابوں سے استفادہ کیا. یورپ کی نشأت ثانیہ رینیسانس میں مسلمانوں کے علوم و فنون نے اہم رول ادا کیا ہے. سسلی بھی یورپ کا ملک ہے جہاں مسلمانوں نے 130 سال حکومت کی. اندلس کے بعد سسلی اسلامی ثقافت و تمدن کی نشر و اشاعت کا بہت بڑا مرکز تھا. پھر صلیبی جنگیں جو تقریباً 200 سال تک جاری رہیں، یہ عربوں کی تہذیب و ثقافت سے واقفیت کا ذریعہ تھا. اس طرح یورپ کو عربوں کے علوم اور ان کی صنعت و حرفت سے واقف ہونے اور سیکھنے کا موقع ملا. اگر مسلمانوں کی تہذیب و تمدن سے یورپ کو واسطہ نہ آتا تو یورپ میں قرون مظلمہ کی تاریکی کا دور کچھ زیادہ ہی دراز ہو جاتا. یہ یورپ کے روشن دماغ اور دانشور فضلاء تھے جنہوں نے تاریکی میں ڈوبے ہوئے یورپ کو روشن کرنے کے لیے عربوں کے چراغ سے اپنا چراغ جلایا. اس زمانے میں مسلمان ہی علم کے قافلے کے سالار اور تہذیب و تمدن کے سرمایہ دار. علم کی روشنی اندلس، سسلی اور اٹلی سے ہوتے ہوئے یورپ کے ملکوں تک پہنچی. اسپین میں بہت سے علمی مرکز قائم تھے. ان علمی اداروں میں مسلمانوں کی مشہور تصنیفات کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہونے لگا. صرف مسلمانوں کے مشہور اسکالر رازی ابن سینا اور ابن رشد کی کتابوں کے ترجمے نہیں ہوئے، بلکہ یونان کی ان معروف اور مشہور کتابوں کے بھی ترجمے ہوئے جن کو عربوں نے اپنی زبان میں منتقل کیا تھا. عربوں نے نہ صرف قدیم یونانی ورثے کی حفاظت کی بلکہ اس میں قابل ذکر اضافے کیے. پورے یورپ پر عربوں کا احسان ہے، اور 5 صدیاں یورپ میں ایسی گزری ہیں کہ وہاں کی یونیورسٹیاں عربوں کی تصانیف کے سوا دوسرے علمی تراجم سے واقف ہی نہ تھیں. گویا یہ مسلمان عرب تھے جنہوں نے یورپ کو علمی ترقی کا راستہ دکھایا. اسلامی تہذیب و تمدن کے بارے میں گستاو لیبان کی تصنیف آج بھی حوالے کی کتاب ہے، اور اس نے برملا اس بات کا اعتراف کیا ہے کوٹیشن عربوں نے صدیوں تک مسیحی قوم کی رہنمائی کی، اور یہ عربوں کا احسان ہے کہ ہم روم اور یونان کے قدیم علوم سے واقف ہوئے. یہی وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں تعلیم کے میدان میں عربوں کی تصنیفات کو اپنی زبان میں منتقل کرنے سے بے نیاز نہ رہ سکیں. اسی طرح سے فرانسیسی فلسفی اور دانشور
رینے جینوت جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام عبد الواحد یحییٰ رکھا، یہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ثقافتی اثرات پورے یورپ پر محیط ہیں، اور اس کا اندازہ ان عربی الاصل الفاظ سے ہو سکتا ہے جو افکار کی منتقلی کے لیے یورپ میں استعمال کیے جاتے رہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ مغرب کے گوشے گوشے میں اسلامی ثقافت کے اثرات نمایاں ہیں، لیکن بہت کم وسیع الظرف مغربی اسکالر ہیں جو کھل کر اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ دراصل مغرب مشرق کی برتری اور فضیلت کا اعتراف کرنا نہیں چاہتا، اقتباس ختم، لیکن بہت سے انصاف پسند اور وسیع النظر مغربی مفکرین نے اعتراف بھی کیا ہے۔ ان میں ایک نام جارج سارٹن کا ہے، جس نے اپنی کتاب تاریخ سائنس میں یہ اعتراف کیا ہے کہ 11ویں صدی عیسوی میں علم و حکمت کا حقیقی ارتقاء مسلمانوں کا رہین منت ہے۔ اس طرح سے رابرٹ بریفورڈ نے اپنی کتاب میکنگ آف ہیومینٹی میں اس اعتراف میں بخل سے کام نہیں لیا ہے کہ موجودہ دنیا پر اسلامی علوم و فنون کا بڑا احسان ہے، عربوں نے علم کے تمام سرچشموں سے علم حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد فلسفہ اور پھر میڈیکل سائنس اور ریاضیات اور نباتات اور طبیعیات اور مختلف علوم و فنون میں جو کنٹریبیوشن عربوں کا رہا ہے اس کی پوری تفصیلات ہم نے یہاں بیان کی ہیں۔ فلسفے کے بارے میں، میڈیکل سائنس کے بارے میں کئی صفحے ہیں، اور اس کے بعد علم کیمیا کے بارے میں، علم طبیعیات کے بارے میں جس کو پورا مضمون سنانے کا موقع نہیں ہے، فلکیات کے بارے میں، علم ریاضیات کے بارے میں، علم نباتات کے بارے میں، اور اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں سوشل سائنس اور زبان و ادب کے میدان میں کیا کیا خدمات رہی ہیں، اس پر اس وقت گفتگو نہیں کی گئی۔ سیاست، تاریخ، جغرافیہ، قانون، فقہ، تصوف، روحانیت، زبان و ادب، تعمیر و تزیین، آداب زندگی اور بے شمار موضوعات ہیں جس میں مسلمانوں کی غیر معمولی ذہانت اور پیش دستی کے ثبوت موجود ہیں۔ اگر ان کو پیش کیا جائے تو سیمینار کے متعین اور محدود صفحات کو تنگ دامانی کا گلہ ہوگا۔ البتہ آخر میں اس احساس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ اب صرف زوال کا منظر نہیں بلکہ تخریب گلستان کا خوں آشام منظر بھی سامنے آ گیا ہے، اور یہاں اب اس تحلیل و تجزیے کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں محیر العقول ترقی کیسے کی، اور پھر اب وہ عبرتناک زوال سے کیوں دوچار ہوئے۔ حضرات، مسلمانوں کا عہد عروج اسلام کی حقیقی روح پر کاربند ہونے اور اسلامی عقیدے کے قالب میں خود کو ڈھال لینے کا نتیجہ تھا۔ اسلام کے عقیدہ توحید نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی چیز بھی عبادت کے لائق آبجیکٹ آف ورشپ نہیں ہے۔ اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اس پوری کائنات کو تحقیق و جستجو کا ہدف آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن بنا لیا گیا۔ یہ اسلامی عقیدہ کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے اور یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، بہت دور رس اور طاقتور اور انقلاب انگیز عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں نے ذرہ بے مقدار سے لے کر ستاروں کی گزرگاہوں پر کمند ڈالنے کی کوشش کی۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ سبق بھی سکھایا تھا کہ علم و حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے، اور وہ جہاں بھی ملے مسلمان اس کے زیادہ حقدار ہے۔ اس تعلیم نے دنیا کے تمام علوم کو جمع کرنے اور حاصل کرنے کا بے پناہ جذبہ ان کے اندر پیدا کیا۔ مسلمانوں نے علم و سائنس کے میدان میں اپنا جو سفر شروع کیا تھا وہ آج کے زمانے میں نہ صرف سست روی کا شکار ہوا بلکہ اس مسافر کو وہ نیند بھی آ گئی جو خرگوش کو کچھوے سے مسابقت کے درمیان میں آ گئی، اور کچھوے کو یعنی مغرب کو نہ صرف یہ کہ نیند نہیں آئی بلکہ اس نے خرگوش کی تیز رفتاری بھی سیکھ لی۔ ہمارے زوال و ادبار کا راز یہی ہے۔ یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو آسمانی عروج تک پہنچایا، لیکن وہ مادیت اور روحانیت کے درمیان توازن قائم نہ رکھ سکا۔ یہ عدم توازن سخت خطرناک ہے، اور اس سے انسانیت کی گاڑی کسی نشیب میں گر کر تباہ و برباد بھی ہو سکتی۔ مادی اور سائنسی ترقی کے ساتھ اخلاق و روحانیت کی ترقی عالم انسانیت کی شدید ضرورت ہے۔ مسلمان اس خلا کو پورا کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں پھر سے اسلام کی آفاقی روح اور تلاش و جستجو کے مزاج کو
اپنے اندر جذب کرنا ہوگا اور گمشدہ حکمت کو دوبارہ حاصل کرنا ہوگا. یہ ان کی اپنی کھوئی ہوئی میراث ہے. مغرب کی تحقیقات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور قافلہ علم کی سالاری کے لیے مسلمانوں کو مغرب کا مقتدی نہیں بلکہ مجتہد بھی بننا ہوگا. علم و تحقیق کے میدان میں آنکھ بند کر کے مغرب کے نقش قدم پر چلنا صحیح منزل تک نہیں پہنچا سکے گا. اندیشہ یہ ہے کہ علم کی وادی میں یورپ کی اندھی تقلید فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچائے گی، اور یہ اس لیے کہ اسلام میں نظریہ علم مغرب کے نظریہ علم سے مختلف ہے. عام علماء دین اور مسلمانوں کے عصری علوم سے آراستہ دانشور دونوں ہی کسی درجے میں فریب نظر کا شکار ہوئے ہیں. خام درجے کے علماء دین کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے علم کے تصور کو قرآن و حدیث اور فقہ کے ان روایتی علوم میں محدود کر دیا جو مدرسوں میں روایتی انداز میں پڑھائے جاتے ہیں. مسلمانوں کی جدید دانشور طبقے کی یہ فکری گمراہی تھی کہ انہوں نے مغربی نظریہ علم، منبع علم اور معیار علم اور طریق حصول علم کو ہی سند کا درجہ دے دیا. یہ مغربی نظریہ علم کا عروج و غلبہ ہے کہ صرف اسی نظریے کو سائنٹیفک اور درست سمجھا جاتا ہے جس کی بنیاد مشاہدے اور تجربے پر. چنانچہ اس کی وجہ سے اقدار کا نظام شکست و ریخت کا شکار ہو گیا اور شرافت و تہذیب کی بنیادیں ہل گئیں. اس لیے علم کے میدان میں مغرب کی امامت تسلیم کرتے ہوئے اس کے تباہ کن و گمراہ کن نقش قدم کی پیروی انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. اسلام میں علم و تحقیق کے پیمانے مغرب سے مختلف ہیں. حقیقت تک پہنچنے کے راستے دونوں کے الگ ہیں. اسلام میں مادی اور علمی ترقی کا نظریہ بھی قرآن کے تابع ہے. اسلام کا نظریہ علم بہت جامع اور مربوط ہے. اسلام میں علم کا رشتہ فطرت سے اور کائنات سے جڑا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا رشتہ اطاعت سے اور عبادت سے اور اخلاق سے بھی مربوط ہے. اس لیے اسلام کے نظریہ علم کے تحت جو ترقیاں اور کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں وہ یورپ کی ترقی کی طرح غیر متوازن نہیں ہوتی ہیں. اسلام کا تصور علم انکشافات و ایجادات کی دنیا میں قدم بڑھاتے ہوئے معاشی اصلاح، روحانی اصلاح کا بھی کام کرتا ہے اور انسان کو اخلاق فاضلہ سے آراستہ کرتا ہے. لیکن یورپ کا نظام علم فیضان سماوی سے محروم رہ جانے کی وجہ سے اقبال کے استعارے کی زبان میں برق و بخارات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یورپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا حصول ضروری ہے کہ یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. اسی کے ساتھ نظریہ علم کو قرآن کے تابع رکھنا اور اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں زندگی بسر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ مسلم معاشرے میں وہ روحانی اور اخلاقی خلا پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے مغرب کا معاشرہ سفینہ گرداب بلا میں پھنس کر رہ گیا ہے اور جس کی وجہ سے اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ. شکریہ. حضرات، یہ نہایت اہم نشست ہے